جو ہر دور میں کسی نہ کسی شکل میں خود کو دہراتی ہے۔ یہ کہانی ہے سچائی اور انا کے بیچ ایک جنگ کی، اور تکبر کی اس دیوار کی جو انسان کو حقیقت دیکھنے سے ہی روک دیتی ہے۔ اور اس پوری کہانی کا مرکز سمجھیں تو بس ایک یہ جملہ ہے، جب سچ ان کے سامنے آیا تو انہوں نے اسے جھوٹ کہہ دیا۔ ذرا سوچئے، یہ کوئی لا علمی نہیں تھی، یہ ایک جان بوجھ کر کیا گیا انتخاب تھا، سچ کو پہچاننے کے بعد بھی اس سے منہ موڑنے کا فیصلہ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ انکار آخر اتنا پختہ ہوا کیسے۔ تو بات ہو رہی ہے پیغمبر نوح علیہ السلام کی، اور ان کی ایک ایسی پکار کی جو صدیوں تک گونجتی رہی۔ دن کی روشنی ہو یا رات کی تاریکی، لوگوں کا ہجوم ہو یا کوئی تنہائی میں ملے، وہ اپنی قوم کو ایک ہی پیغام کی طرف بلاتے رہے، اور کمال یہ ہے کہ اس کوشش میں کبھی تھکے نہیں۔ اور سب سے غور طلب بات کیا ہے، وہ ہے اس پیغام کی سادگی۔ کوئی بہت پیچیدہ فلسفہ نہیں تھا، نہ ہی کوئی ایسا مطالبہ جو پورا نہ کیا جا سکے۔ بس ایک سیدھی، صاف اور بالکل فطری بات تھی: ایک خدا کی بندگی کرو اور اپنی اصلاح کے لیے اسی کی طرف دیکھو۔ اور بتائے، اس پیغام کی یہی سادگی ان کے انکار کو اور بھی زیادہ سنگین بنا دیتی ہے۔ لیکن اس سیدھی سادی دعوت کا جواب کیا ملا؟ یہاں سے کہانی میں انٹری ہوتی ہے تکبر کی اس نفسیاتی دیوار کی جو اس قوم نے اپنے ارد گرد کھڑی کر لی تھی۔ یہ صرف نظریاتی اختلاف نہیں تھا، بلکہ یہ کھلا اعلان تھا کہ وہ اپنے اسٹیٹس، اپنی روایات اور اپنی انا کو سچائی پر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ سلائیڈ نا اس فرق کو بہت گہرائی سے دکھاتی ہے۔ دیکھیں، کانوں میں انگلیاں ڈال لینا صرف آواز سے بچنا نہیں ہوتا، اس کا مطلب تھا کہ ہم نے اپنے دماغ کے دروازے ہی بند کر دیے ہیں۔ چہروں کو ڈھانپ لینا صرف نظریں چرانا نہیں تھا، بلکہ یہ حقیقت کا سامنا کرنے سے انکار تھا۔ اور غرور سے منہ موڑنا، وہ تو جیسے اس بات پر آخری مہر تھی کہ ہم بدلنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ تکبر صرف انکار تک نہیں رکا، بلکہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا۔ کیسے؟ پہلا قدم، وہ ہنسیں، یعنی اس پیغام کو سنجیدگی سے لیا ہی نہیں۔ پھر انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا تاکہ اس کی اہمیت کم کر سکیں۔ اس کے بعد دوسروں کو بھی سننے سے روکا تاکہ ان کا بنایا ہوا ماحول خراب نہ ہو، اور آخر میں اسے پرانی کہانیاں کہہ کر ہی رد کر دیا تاکہ اس پر سوچنے کی زحمت ہی نہ کرنی پڑے۔ تو اصل مسئلہ انکار سے بھی آگے بڑھ کر ضد کا تھا، اور ضد ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جہاں انسان سچ یا جھوٹ کو نہیں بلکہ اپنی میں کو بچا رہا ہوتا ہے۔ یہ حقیقت کے خلاف ایک ایسی بغاوت ہے جو انسان کو اندر سے بالکل اندھا کر دیتی ہے۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ گزرتے وقت نے کیا کیا۔ اکثر لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ دل نرم پڑ جاتے ہیں، ہے نا؟ لیکن یہاں معاملہ بالکل الٹا ہوا۔ بار بار انکار کرنے سے ان کے دل نرم نہیں ہوئے، بلکہ پتھر کی طرح سخت ہو گئے۔ اب ہر نصیحت، ہر یاد دہانی ان سخت دلوں سے ٹکرا کر بس واپس آ جاتی، اور ان کا تکبر اور بھی مضبوط ہو جاتا۔ اور پھر ایک بہت لمبے عرصے کے بعد فطرت نے خود بولنا شروع کر دیا۔ یہ ان کی اندرونی بغاوت کا جواب تھا جو اب کائنات کی طرف سے آ رہا تھا، ایک ایسی تبدیلی جسے وہ چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ پہلی نشانی آسمان پر نظر آئی، اس کا رنگ بدلنے لگا، جیسے قدرت انہیں ان کے بدلتے ہوئے انجام سے خبردار کر رہی ہو۔ پھر ہواؤں کا مزاج بدلا، ان کی شدت بڑھنے لگی، جیسے وہ اس طوفان کا اشارہ ہوں جو ان کے دلوں میں تو پہلے سے ہی موجود تھا۔ اور آخر میں بادلوں نے ہر طرف سے انہیں گھیر لیا۔ یہ ایک بالکل صاف واضح وارننگ تھی کہ جس حقیقت کو وہ جھٹلاتے رہے، اب وہ ان کے سر پر آ کھڑی ہوئی ہے۔ لیکن سب سے حیران کن بات کیا تھی؟ اتنے کھلے اشارے دیکھنے کے بعد بھی وہ ہنستے رہے۔ یہ ہنسی خوشی کی نہیں تھی، بلکہ اپنی بے بسی پر تکبر کا آخری پردہ تھا۔ یہ اس حقیقت سے بھاگنے کی آخری کوشش تھی جو اب ٹل نہیں سکتی تھی۔ اور اب کہانی اس موڑ پر آ جاتی ہے جہاں تکبر کی یہ ساری دیواریں گرنے والی ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب خود کو دیے جانے والے سارے دھوکے ختم ہو جاتے ہیں اور حقیقت اپنی پوری شدت کے ساتھ سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے پہلی بار آسمان کی طرف ٹھیک سے دیکھا، اور ان کے دل میں خوف اتر آیا۔ جس آسمان کا وہ مذاق اڑاتے تھے، آج اسی کو دیکھ کر ان کے چہروں سے ہنسی غائب ہو گئی۔ انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ انہیں احساس تو ہو گیا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ مہلت کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ یہ قدرت کا اصول ہے کہ جب توبہ کا وقت گزر جائے تو پھر صرف نتیجہ باقی رہ جاتا ہے۔ تو یہ قصہ صرف تاریخ کی کتابوں کا ایک واقعہ نہیں ہے، یہ تو ہر دور کے انسان کی کہانی ہے۔ کردار بدل جاتے ہیں، زمانہ بدل جاتا ہے، لیکن سچائی اور تکبر کی یہ جنگ آج بھی ہمارے اندر اور ہمارے باہر جاری ہے۔ اس پوری کہانی کا سبق، اس کا نچوڑ ایک ہی ہے:
جب کوئی انسان جان بوجھ کر سچائی کو رد کرنے کا راستہ چنتا ہے تو وہ اصل میں اپنا انجام خود لکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ کوئی سزا نہیں بلکہ اپنے ہی انتخاب کا ایک قدرتی نتیجہ ہے۔ تو یہ کہانی ایک طرح سے ایک آئینہ ہے، ہر اس انسان کے لیے جسے سچائی سنائی بھی دیتی ہے، جو اپنے سامنے ثبوت دیکھتا بھی ہے لیکن پھر بھی اپنی عادت، اپنی انا یا اپنے آرام کی وجہ سے اسے نظر انداز کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال صرف اس قوم کے لیے نہیں، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ جب آج ہماری زندگی میں سچائی کسی بھی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے، کسی نصیحت کی شکل میں یا کسی ٹھوس حقیقت کی صورت میں، تو ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم کان بند کر لیتے ہیں یا سننے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ یہ کہانی صرف کسی ایک پرانی قوم کی نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی اس کمزوری کی کہانی ہے